بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذہبی اجارہ اور اقامت دین کی راہ میں رکاوٹ۔ سوال: عنایت نامہ مایوسی کی حالت میں پہنچا۔ اس نے میرے قلب و دماغ پر جو اثر کیا وہ دائرہ تحریر سے باہر ہے۔ میں نے جو خیالات ظاہر کیے ہیں ان کو لے کر میں ہر جماعت میں داخل ہوا، لیکن ہر جگہ سے بددل ہو کر لوٹا اور آخر کار فیصلہ کر لیا کہ اب کسی جماعت میں دخل نہ دوں گا، بلکہ انفرادی حیثیت سے جو کچھ خدمت دین ممکن ہوگی انجام دوں گا۔ اسی خیال کے تحت محلے کی مسجد میں نماز فجر، تفسیر حقانی اور بعد نماز شاہ رحمۃ اللہ عالمین مولفا قاضی سلمان منصور پوری 1 اکتوبر 1949 سے سنائی شروع کی۔ میرے خیالات اس کام سے اور پختہ ہو گئے۔ ستمبر 51 میں اتفاق ایک شخص کے ذریعے مجھے سیاسی کشمکش کا تیسرا حصہ مل گیا۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا، میرے خیال کی دنیا نے پلٹا کھایا اور اب میں جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لٹریچر کا خوب اچھی طرح مطالعہ کیا اور پھر مسجد میں خطبات سنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کو شروع کرنے کے بعد وہ فتنہ پھوٹا جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ یہاں فضا میں یکے بعد دیگرے 9 فتوے پھیل رہے ہیں جن کی نقلیں ارسال خدمت میں ہیں۔ ادھر میں جماعت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد جب لوٹا تو معلوم ہوا کہ بستی میں یہ باتیں ہو چکی ہے کہ اگر مودودی خیالات کے لوگ مسجد میں خطبہ وغیرہ پڑھیں تو ان کو پیٹ دینا۔ چنانچہ اپنے امیر جماعت سے استفسار کیا اور انہوں نے جواب میں مشورہ دیا کہ اس سلسلے کو روک دیا جائے۔ اس دوران میں نے بعض بڑے علماء سے خط و کتابت بھی شروع کی اور ان حضرات کے خطوط میں سے بعض کی نقلیں بھیج رہا ہوں۔ نقلوں پر ترتیب کے لیے میں نے نمبر ڈال دیے ہیں۔ یوں تو میں عملی کام کے لیے ساری ہدایات اپنی مقامی جماعت سے حاصل کرتا ہوں، لیکن چونکہ ان فتووں اور خطوط کا تعلق آپ کی ذات سے ہے اور آپ کی تصانیف سے ہے، لہذا ان کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ برائے کرم ان کے جوابات تحریر فرمائیں اور اس کی اجازت دیں کہ جوابات کو شائع کیا جا سکے۔ جواب: آپ کے عنایت نامے سے ان اسباب کا سراغ ملا جن کی وجہ سے دیوبند اور سہارنپور سے لے کر مدرسہ امینیہ تک یکایک یہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے اسباب کچھ اور بھی ہوں، لیکن ایک قریبی سبب آپ اور شاید آپ جیسے بعض اور لوگوں کا بھی وہ بے جا جوش تبلیغ ہے جس سے مغلوب ہو کر آپ بطور خود درس و افتاء اور مذہبی پیشوائی کے بڑے بڑے مسلک نشینوں کو جماعت اسلامی اور اس کی تحریک کی طرف دعوت دے ڈالی، حالانکہ اس سے بارہا منع کیا جا چکا ہے۔ بعید نہیں کہ آپ کی طرح کے باعث جوشیلے حضرات نے ان دینی مراکز کے گرد و پیش کی دنیا میں بھی پہنچ کر کچھ تبلیغی سرگرمیاں دکھائی ہوں اور وہ حضرات کے بھڑک اٹھنے کی موجب بن گئی ہوں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے کی روداتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں جگہ جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی کہ لوگوں نے بار بار اکابر علماء کو دعوت دینے پر اصرار کیا، اور میں نے ہمیشہ نہ صرف اس سے پہلو تہی کیے بلکہ جماعت کے عام ارکان کو بھی بجز ان لوگوں کے جو خود اس کوچے سے تعلق رکھتے ہوں تاکید کی ہے دعوت کی غرض سے علماء کے پاس جانا تو درکنار ان کے قریب تک نہ بھٹکیں، مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے میرے اس انکار اور ممانعت کے راز کو نہ سمجھا اور آخرکار اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ بعض لوگوں نے مجھ پر الٹی یہ بدگمانی کی کہ میں نخوت اور تکبر کی بنا پر مذہبی آستانوں کی حاضری سے انکار کرتا ہوں، حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے اس نصب العین کی خاطر کوچہ رکی میں بھی سر کے بل جانے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ تیار رہوں گا۔ ان آستانوں سے میرے گریز اور دوسروں کو باہر دعوت ان کے پاس جانے سے منع کرنے کی وجہ ہرگز نہ تھی کہ لوگوں نے بدگمانی کی بنا پر سمجھی، بلکہ ایک دینی مسئلہ تھی جس کو میں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر ایک مدت سے خوب سمجھ چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت یا تو غلط فہمی کے باعث یا کم ہمتی کے سبب سے یا پھر اپنی نااہلی کے اندرونی احساس کی وجہ سے دین و دنیا کی اس تقسیم پر راضی ہو چکی ہے جس کا تخیل اب سے مدت تم پہلے عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاں برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے چاہے نظری طور پر اسے پوری طرح نہ مانا ہو مگر عملاً وہ اسے تسلیم کر چکے ہیں کہ سیاسی اقتدار اور دنیاوی ریاست و قیادت غیر اہل دین کے ہاتھ میں رہے، خواہ وہ فساق حجار ہوں یا کفار یا مشرکین، اور مذہب کی حدود میں دنیا میں ان کا سکہ رواں رہے، چاہے یہ محدود دنیا بے دین سیاست و قیادت کی مسلسل طاقت سے روز بروز سکڑ کر کتنی ہی محدود ہوتی چلی جائے۔ اس تقسیم کو قبول کر لینے کے بعد یہ حضرات اپنی تمام تر قوت دو باتوں پر صرف کرتے رہے ہیں: ایک اپنی محدود مذہبی ریاست کی حفاظت جس کے مسائل اور معاملات میں کسی کی مداخلت انہیں گوارا نہیں ہے، دوسرے کسی ایسے بے دین قیادت سے گٹھ جوڑ جو مذہب کے محدود دائرے میں ان کی اجارہ داری کے بقا
خدا کی ضمانت دے دے اور اس دائرے سے باہر کی دنیا پر جس فسق اور جس زلزلت کو چاہے فروغ دیتی رہے۔ اس طرح کی ضمانت اگر کسی قیادت سے انہیں مل جائے تو یہ دل کھول کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور خود جان لڑا کر اسے قائم کرنے میں بھی درک نہیں کرتے، خواہ اس کا نتیجہ یہی کیوں نہ ہو کہ کفر و الحاد اور فسق و ضلالت تمام سیاسی و معاشی اور تہذیبی قوتوں پر قابض ہو کر پورے دین کی جڑیں ہلا دے اور اس محدود مذہبیت کے پنپنے کے امکانات بھی باقی نہ رہنے دے جس کی ریاست اپنے یہ محفوظ رکھنے کی خاطر یہ لوگ اس قدر پاپڑ بیل رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص یا گروہ دین اور اہل دین کی قیادت قائم کرنے کا ارادہ کرے اور دین و دنیا کی اس تقسیم کو توڑ کر زندگی کے پورے دائرے میں دین کا سکہ رواں کرنے کی کوشش شروع کر دے تو بجائے اس کے کہ یہ حضرات خوش ہوں اور آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں یا کم از کم اس کام کو ہونے ہی دیں، ان کے آستانوں میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ انہیں فوراً یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اس نوعیت کی قیادت قائم ہو جانے سے وہ ذرا سی جائیداد بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی جسے اتنی بڑی قیمت دے کر انہوں نے بچایا تھا۔ تاہم چونکہ معاملہ دین کا ہوتا ہے اس لیے کچھ مدت تک وہ خون کے گھونٹ پی کر اس کی باتوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں اور احتیاط کے ساتھ اس امر کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ بلا ان کی سرحدوں سے ذرا دور دور رہے۔ پھر اس کو جتنا جتنا فروغ ہوتا جاتا ہے ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مقدس محفلوں میں سرکوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کوشش کی جانے لگتی ہے کہ ہر آئند و روم کے دل میں ان کے خلاف ایک نئے ایک وسوسہ ڈال دیا جائے۔ بات اگر اس حد تک بھی ٹھہری رہے تو بسا غنیمت ہے، لیکن اگر کہیں ان کی مخصوص رعیت میں سے کچھ آدمی ٹوٹ ٹوٹ کر اس تحریک میں شامل ہونے لگیں یا اس کے کچھ غیر محتاط کارکن خاص طور پر ان کے مراکز کے گرد و پیش چکر کاٹنے لگیں یا کوئی جوشیلا فرد کسی بڑے حضرت کو براہ راست دعوت دے بیٹھے تو پھر معاملہ حد برداشت سے گزر جاتا ہے۔ اس وقت ان کی نگاہ میں کوئی کفر، کوئی الحاد، کوئی بڑے سے بڑا فتنہ ضلالت اور کوئی سخت سے سخت سیلاب فسق و فجور بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کے استحصال کی فکر انہیں اس دینی تحریک کے استحصال کی فکر سے زیادہ یا اس کے برابر لاحق ہو۔ وہ خود اور ان کے سارے متوسلین خاص طور پر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس تحریک کے چلانے کا اصل ذمہ دار ہو۔ خوردبینیں لگا لگا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں کوئی ایسی گنجائش ملتی ہے کہ اس پر کفر یا کم از کم گمراہی کا فتویٰ لگایا جا سکے یا اس کے سر کسی دعوے کا الزام تھوپا جا سکے یا اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک فرقہ بنا کر عام مسلمانوں سے کاٹا جا سکے، اور کچھ نہیں تو اسے کم از کم اتنا بدنام کر ہی دیا جائے کہ لوگ اسے نفرت کرنے لگیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انات کی یہ نگاہ سے دیکھنے والوں کو جب خدائی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تک میں ایسے فکرے مل سکتے ہیں جنہیں سیاق و عبارت سے الگ کر کے اور توڑ مروڑ کر بدترین اعتراضات کا ہدف بنانے کی گنجائش نکل آتی ہیں تو پھر کسی اور کی کیا ہستی ہے کہ اس کی تحریر و تقریر میں اس طرح کے لوگوں کو کہیں سے کچھ ہاتھ نہ آ سکے۔ سیدھی طرح اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ ٹیڑھی ترکیبوں سے، جی ہاں انہی ترکیبوں سے جو بریلوی حضرات ہیں مولانا اسماعیل شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود علیہ السلام اور مولانا اشرف علی تھانوی کے خلاف استعمال کی، کچھ نہ کچھ نکال کر رہتے ہیں اور ان پر فتوے جڑتے ہیں۔ میں اس راز سے واقف تھا، اس لیے اول روز سے ہی میں ان حضرات کے ساتھ سخت احتیاط کی روش برتتا رہا اور دوسروں کو احتیاط کا مشورہ دیتا رہا، لیکن افسوس کہ رفیقوں اور ہمدردوں نے میری بات نہ مانی اور قریب قریب وہ ساری ہی غلطیاں کر بیٹھے جن کی وجہ سے تمام مذہبی توپ خانوں کے دہانے بیک وقت ہماری طرف کھل گئے۔ اب اگر آپ لوگ واقعی اس طریقے خیر خواہ ہیں تو براہ کرم میری نصیحت قبول کریں اور حسب ذیل ہدایت کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے رہیں۔ نمبر 1، کسی بڑے حضرت کو زبان و قلم سے براہ راست دعوت دینے کی ہرگز جرات نہ کریں۔ آپ لوگ تو کلمہ حق سمجھ کر ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ حضرات اس کے لیے حق ہیں، مگر وہاں یہ حرکت بالکل ہی ایک دوسری نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 2، طبقہ علماء میں کوئی ایسا شخص تبلیغ کا خیال نہ کرے جو خود اس طبقے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ علماء میں سے جو لوگ حق پرست ہیں ان تک بالواسطہ دعوت پہنچ رہی ہے اور وہ خود آہستہ آہستہ توجہ فرما رہے ہیں، مگر ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس لباس میں کہاں حق پرست دل چھپے ہوئے ہیں اور کہیں متقیانہ شان کے ساتھ نفس کی بندگی ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک مرد حق کے مل جانے کی امید پر ان چھتوں پر ہاتھ نہ ڈال دیجیے جہاں 50 فتنے بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 3، بڑے بڑے آستانوں سے ذرا دور دور رہ کر تبلیغ فرمائیے۔ ان کے ہما کے قریب اگر آپ جائیں گے تو یاد رکھیں کہ فوراً خطرے کی گھنٹی بج اٹھے گی۔ نمبر 4، کوئی کار خیر اگر یہ حضرات کر رہے ہوں تو اس میں جہاں تک ممکن ہو دل کھول کر حصہ لیجیے یا کم از کم تعریف کیجیے اور حتی الامکان عیب نکالنے سے قطعاً پرہیز کیجیے۔
نمبر 5، مجھے کلمہ تحسین سے بالکل معاف رکھیے۔ آپ لوگ تو ایک آدھ لفظ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور مجھے مدتوں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اپنے سر کی ٹوپی بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی دنیا میں ساری حمد خاص واسطے ان حضرات ہے۔ بے دین سیاست کے لیڈروں کی حمد و ثنا جتنی بھی ہو جائے وہ ذائقہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بہت زیادہ مقبول ہو جائے تو وہ خود ان حضرات کی زبانوں سے بھی مبالغہ آمیز حمد کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کی راہ سے جو شخص آئے اور ان استانوں کا پروانہ لے کر نہ آئے، اس کے حق میں ایک ادنا سے ادنا کلمہ تیری بھی ان کے دلوں پر تیر کا سا کام کرتا ہے۔ ان کی ان کمزوریوں کا لحاظ کر کے آپ لوگ اس طرح کے کلمات زبان سے نکالنا بالکل بند کر دیں تو یہ میرے حق میں بھی بہتر ہے، اور اس تیری کے حق میں بھی میں خدا کے فضل سے کسی تعریف کا حاجت مند نہیں ہوں۔ جو کچھ کر رہا ہوں اپنے اندرونی احساس فرض کی بنا پر کر رہا ہوں، لوگوں کی تعریف کے بغیر بلکہ مذمت کے باوجود۔ انشاءاللہ اپنا کام اسی طرح کرتا رہوں گا۔ نمبر 6، میری ذات پر جو حملے کیے جائیں ان کی مدافعت آپ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر میرے منع کرنے کے باوجود آپ لوگ اس سے باز نہ رہ سکیں تو براہ کرم اس معاملے میں حد اعتدال سے بھی کچھ کم ہی پر اکتفا کریں۔ زیادہ سے زیادہ بس اس قدر کافی ہے کہ اگر کوئی الزام مجھ پر لگایا جائے یا کوئی علمی اعتراض مجھ پر ہو تو اپنے علم کے حد تک اس کی تردید کریں یا مجھ سے اس کی حقیقت پوچھ لیں اور اس کا جواب دے دیں۔ باقی رہی میری تذلیل و تحقیر تو اس پر کسی دوست یا رفیق کو برا ماننے کی ضرورت نہیں، اسے میں پہلے ہی ہر ایک کے لیے معاف کر چکا ہوں، اور ہمارے موجودہ دور کے بزرگان دین کے لیے تو وہ آپ سے آپ مباح ہے، خواہ کوئی اسے معاف کرے یا نہ کرے، وہ چاہے کتنے ہی صریح اور رقیق الفاظ میں دوسروں کو جاہل، احمق، گمراہ اور عدم دین کہہ دیں، قابل مواخذہ نہیں۔ البتہ دوسرا اگر ان کی کسی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی ٹوک دے، خواہ کتنے ہی ادب و احترام کے ساتھ ٹوکے، وہ تنقید و تحمیق کا مجرم ہے، اس کا مستقل زخم ان کے شاگردوں اور مریدوں کے دلوں پر لگ جاتا ہے اور مدت العمر رہتا ہے۔ یہ عالی ظرف لوگ ہیں، ان کی کسی بات پر برا نہ ماننا چاہیے۔ یہ نصیحتیں میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں جہاں تک ممکن ہو فتنوں سے بچ کر چلنا چاہیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان حضرات کی مخالفت سے کسی بڑے نقصان تو درکنار کسی قابل لحاظ نقصان کا بھی خوف نہیں ہے، بلکہ ان کی مخالفت ایک پہلو سے ہمارے لیے مفید بھی ہے۔ اپنی تحریک اس دور توسیع میں ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ کم فہم، ضعیف الاخلاق اور پست ہمت لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو فی الواقع ہمارے کام کی نہیں ہے، محض ایک سطحی مذہبی رجحان کی بنا پر کہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہمارے پاس ان کے روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ہمارے مقاصد سے اتفاق ظاہر کر رہا ہو اور خود ساتھ دینے کا خواہش مند ہو، اسے آ کر ہم کیا کہہ کر روک دیں؟ ہماری اس مشکل کو اللہ کے فضل سے ان حضرات کی بروقت مخالفت نے حل کر دیا ہے۔ جو لوگ در حقیقت ہمارے کام کے ہیں وہ تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہماری طرف توجہ کریں گے، اور جو بیکار ہیں یا ہمارے لیے الٹے سبب ضعف بن چکے ہیں انہیں یہ حضرات روکے کھڑے رہیں گے تاکہ ہمارا کام زیادہ اچھی طرح چل سکے۔ ممکن ہے کہ کام کے آدمی بھی کچھ ان کے روکے جائیں، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہ ہوگی جس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ان پر بھی دیر سویر حقیقت کھل کے رہے گی اور وہ ایک صحیح کام کو سامنے ہوتے دیکھ کر زیادہ مدت تک اس سے الگ نہ رہ سکیں گے۔